بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناہم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آئیے آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ جی بیٹا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ہم نے سبق میں نہرو رپورٹ تک ہم نے پڑھا تھا کہ نہرو رپورٹ میں نہرو نے اس سے پہلے جو ہمارا مطالبہ تسلیم کیا تھا جداگانہ انتخاب کا، اس کو بعد میں انہوں نے رد کر دیا، معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 نکات پیش کیے 1929 میں، ٹھیک ہے۔ 1929 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ یہ 14 نکات جو تھے یہ مطالبات تھے جو انہوں نے برٹش گورنمنٹ سے کیے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ان 14 نکات میں آپ یہ یاد رکھیے گا بچے، دھیان سے سنیے گا ان 14 نکات کو، اور ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ 14 نکات آپ کے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کے 9th میں، آپ کے انٹرمیڈیٹ میں، آپ کے BA میں یہ 14 نکات ہمیشہ آپ کے کویسچنز جو ہے امپورٹنٹ کویسچن رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس میں 14 نکات میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا نقطہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ آئندہ آئین جو ہے وہ وفاقی طرز کا ہوگا، جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری جو ہے وہ دی جائے گی۔ سیکنڈ میں انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلے خود مختاری دی جائے گی، یعنی کوئی کم یا کوئی زیادہ نہیں ہوگا بلکہ تمام جو ہیں وہ ایکول ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ صوبوں میں جو اقلیتیں ہیں ان کو مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ اقلیتوں سے مراد بیٹا وہ مائنارٹیز ہوتی ہیں کہ جو اکثریت کہتے ہیں زیادہ لوگ ہوں ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے، اور اقلیت کہتے ہیں کہ ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ پر کم ہوں تو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو بھی مناسب نمائندگی جو ہے وہ صوبوں میں دی جانی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد جو ہے وہ 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ اب یہ جداگانہ انتخاب اور مخلوط طریقہ انتخاب یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ الگ الگ الیکشن لڑے گا۔ اگر کوئی چاہے اپنی مرضی سے تو وہ کسی کے ساتھ الحاق کر سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن بیسکلی جو ہے وہ جداگانہ انتخاب کا حق جو ہے وہ مسلمانوں کا تسلیم کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ پیج پہ آپ آ جائیے، تو نیکسٹ پیج پہ ہے 6 نمبر پہ کہ صوبوں کی حدود میں کوئی بھی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے مسلمان اکثریت جو ہے وہ متاثر ہو، خاص طور پر پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں، ٹھیک ہے۔ 7 میں انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جانی چاہیے۔ اسی طرح اگلے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ اگر کوئی قانون پاس کیا جاتا ہے کسی بھی فرقے سے متعلق، چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہے، چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہے، عیسائی کمیونٹی ہے یا ہندو ہے، اگر کسی سے متعلق کوئی بھی قانون پاس کیا جاتا ہے تو اس قانون سے متعلق پہلے لوگوں سے رائے لیں، اور اگر وہ اس کو ماننے والے، اگر مسلم کمیونٹی سے متعلق اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی قانون پاس کر رہے ہیں تو مسلم کمیونٹی اگر اس کے حق میں فیصلہ دے، کم از کم 3/4 اراکین مطلب 1/3 جو ہے میجورٹی اگر وہ اس کے حق میں فیصلہ دے تو آپ اس قانون کو پاس کریں، اور اگر وہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی تو اس کو نامنظور سمجھا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے، کیونکہ سندھ بھی بہت بڑا ایک صوبہ تھا اور ممبئی بھی اس کے مقابلے میں اتنا ہی تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ سندھ اور ممبئی جو ہے وہ انتظامی طور پر بہتر صورتحال میں آ جائیں، اس لیے وہ الگ الگ صوبے کے حامی تھے۔ اس کے بعد 10th میں آ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جانی چاہیے، جیسے دوسرے صوبوں کو حقوق حاصل ہیں، جیسے دوسرے صوبوں کو اصلاحات ان میں کی گئی ہیں، ویسے ہی وہ چاہتے تھے کہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی وہی اصلاحات کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت کے مطابق حصہ ملنا چاہیے، کہ اس لیے آپ مسلمانوں کو رد نہیں کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلم ہے اس لیے آپ ان کو ملازمت نہ دیں، بلکہ آپ مسلمانوں کی اگر اہلیت ہے تو ان کو ملازمتوں میں حصہ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ کہا 12ویں نمبر پہ کہ مسلمان کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جانا چاہیے۔ 13ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمان کو کم از کم 1/3 نمائندگی جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے قائد اعظم کے 14 نکات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔
ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بہت بہت کیئرفلی یاد کرنا ہے میرا بچہ، اور آپ نے اپنے پیرنٹس کو ان ٹچ کر کے اس کو سنانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد کی طرف، ٹھیک ہے۔ مسلمان برصغیر کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا ایک الگ تشخص قائم ہو، اس کے لیے علامہ محمد اقبال نے جب خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ایسی ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یہ بنائیں یا باہر رہ کر آزادی حاصل کریں، مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمان کو مقدر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تو خواہش تھی کہ مسلمان برصغیر میں قوت بن کر ابھریں، لیکن علامہ محمد اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی تصور کو جو قائد اعظم کا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ خطبہ الہ آباد میں یہ کہا کہ مسلمان ایک الگ ریاست حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس الگ ریاست کو نام دیا 1933 میں چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں تو علامہ اقبال نے اس تصور کو انہوں نے پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ ہم نے یہاں تک آج کی ریڈنگ ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے 1935 کے آئین سے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں اس ریڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی مشقی سوال ہمارے پاس ہیں۔ جی بیٹا یہ دیکھیے تفصیلی سوالات میں آپ کا سیکنڈ کویسچن، فرسٹ کویسچن کا میں نشان آپ کو لگوا چکی ہوں، سیکنڈ کویسچن ہے قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے میں نشان آپ کو لگا دوں۔ جی بیٹا اس کویسچن کا آنسر یہاں سے اس ہیڈنگ سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، کویسچن نمبر 2 کا آنسر، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ پیج پہ آپ چلیں تو یہاں تک علامہ محمد اقبال کے خطبہ الہ آباد سے اوپر تک اس کا آنسر یہاں تک اس کا ختم ہوتا ہے، اس میں آپ نے کوئی ایک لائن بھی اسکپ نہیں کرنی ہے اور کوشش کر کے اس کو سارے کے سارے کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ آپ آ جائیے۔ جی بیٹا ہم آپ مشقی سوالات میں اپنے جو ہیں وہ کثیر الانتخابی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ میں آپ کو کروا دوں تاکہ اس کو آپ اچھے سے لرن کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پہ کثیر الانتخابی سوالات میں پہلا آپ کا کویسچن ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے وفات کب پائی تھی؟ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سٹارٹ میں یہ پیج پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 1707 میں 1707 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ اس کا الف جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ والے میں 1906 میں قائم کی گئی تھی، 1906 میں مسلم لیگ قائم کی گئی تھی، بے میں اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ آپ کا کویسچن ہے پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے ساتھ دیا تھا؟ تو بیٹا ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ترکی نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا، ٹھیک ہے، جیم اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ آگے ہے جی علماء نے برصغیر کو قرار دیا، علماء نے کیا قرار دیا تھا؟ ہم نے پڑھا ہے اس کو، علماء نے دارالحرب قرار دیا تھا، الف اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی تھی؟ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ جی نیکسٹ پیج پہ ہے کرپس مشن ہندوستان آیا تھا 1942 میں، بے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر دارالحکومت بنایا تھا کراچی کو، اس کا بے کریکٹ آنسر ہے۔ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا تھا 27 اکتوبر 1958 کو۔ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی تھی 160، ٹھیک ہے، دال اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا 1971 میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کو آپ کائنڈلی دھیان سے یاد کر لیجئے گا اور اپنے پیرنٹ کو اس کا آپ نے آؤٹ پٹ دینا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اس لیکچر میں کیا سیکھا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔